وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کسی غیر نے تجھ کو جاں کہا تو نے کیا جانا، کسی غیر نے تجھ سے جاں کہا تو نے کیا جانا، تجھے بے وفا کہا بھلا جاں کا بھی ہے کچھ بھروسہ، کسی غیر نے تجھ سے جاں کہا تو نے کیا جانا، تجھے بے وفا کہا بھلا جاں کا بھی ہے کچھ بھروسہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اس وقت ایک معمہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ اہل دین سے ہٹ کر اہل کفر کی طرف راغب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنی اصل حقیقت کو بھول کر کفر کی جانب بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ یہود و نصارہ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیشہ یہود و نصارہ نے مسلمان کے ساتھ فریب کیا۔ یہ آج کی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت یہ یہودی بھی موجود تھے۔ اسلام دشمنی ان کے اندر اس وقت سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی اسلام کے لیے انہوں نے کوئی نفع بخش کام نہیں کیا، جب بھی دیا اسلام کو دھوکہ ہی دیا، جب بھی دیا اسلام کو فریب ہی دیا، جب بھی دیا اسلام کو کہیں نہ کہیں کوئی نقصان ہی دیا۔ اور آج ہماری نوجوان نسل بالکل انہی کے طرز زندگی کو اپنا رہی ہے، انہی کے طرز پہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک اور احادیث نبوی اس کی تعلیم سے بالکل ہٹا کر ہم نے اپنے بچے کے دل میں اس چیز کو منتقل کر دیا ہے کہ اگر تو نے کچھ بننا ہے، تو نے کچھ پانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اسکول میں جا، وہاں تعلیم حاصل کر، اور اسکول کی تعلیم ہی تجھے پار لگا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ اسکول کی تعلیم آپ کو صرف اور صرف دنیا میں نفع دے سکتی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ڈال سکتی، آپ کے کاروبار میں حلال طریقے سے اضافہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنے بچوں میں سے 3 بچے اگر ہیں نا ہمارے، تو 3 بچوں میں سے ایک بچہ نکما ہے، ہم کہتے ہیں نکما ہے، کسی کھاتے کا نہیں، مولوی کو دے دو، مولوی سنبھالے گا اسے۔ اور جب وہ مولوی کو دے دیا جاتا ہے، مولوی نے باقاعدہ ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے کہ فجر کی نماز یہاں پڑھے گا یا فجر کی نماز کے فوراً بعد کلاس میں آئے گا۔ ہم اپنے بچے کو مدرسے اس طریقے سے بھیجتے ہیں کہ صبح صبح اٹھتے ہیں، نہ باپ نے نماز پڑھی، نہ ماں نے نماز پڑھی، نہ باپ نے قرآن پاک پڑھا، نہ ماں نے پڑھا، نہ بڑے بھائی نے پڑھا، نہ بڑی بہن نے پڑھا، اور اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تھپڑ مار کے اٹھاتے ہیں کہ ابھی تک سویا ہوا ہے، نکما کہیں کا تو ابھی تک سو رہا ہے، اٹھ دفعہ مدرسے جا کے وہاں پہ وضو کر نماز پڑھ۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس بچے کو ہم تھپڑ مار کے بھیج رہے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ تو منہ بھی جا کے ادھر ہی دھونا، یہاں پہ منہ بھی نہ دھو۔ اور دوسرا بچہ جو اسکول میں پڑھنے والا ہے، اس کے لیے کپڑے بھی پریس کیے جاتے ہیں، جی کپڑے بھی استری کیے جاتے ہیں، اسے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا بیگ بھی تیار کیا جاتا ہے، اسے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ جیب خرچ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے باقاعدہ گاڑی لگی ہوئی ہے، وہ اس گاڑی پر جاتا ہے اور اپنا اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور جو وہ مدرسے پڑھنے والا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے علم کو بھی۔ ایک بچہ وہ نہیں جانتا کہ جو علم میں حاصل کر رہا ہوں یہ کتنا بڑا علم ہے، اسے اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے دل میں ہم کیا بٹھاتے ہیں کہ یہ تعلیم
جو یہود و نصارہ کی ہے، جس تعلیم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان انسان نہیں بندر سے انسان بنا ہے، جس تعلیم میں یہ بتایا جاتا ہے، جس تعلیم سے انسان کی انسانیت کو انسان سے گرا کے اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ تو بندر تھا اب انسان بنا، اس تعلیم کے لیے ہم اپنے بچے کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی تعظیم، اتنی تکریم کرتے ہیں کہ وہ جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہے نا، وہ جس نے پورے جہان کا علم اپنے سینے میں رکھنا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی علم ہے جس کی وجہ سے آج میرے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھنے والا بچہ ہے، جب وہ مدرسے سے واپس آئے تو والدین اس کی عزت و تکریم میں کھڑے ہو جائیں کہ یہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا ہے۔ جو عزت اسے دی جا رہی ہے اسکول والے کو، وہ عزت اس قرآن پڑھنے والے کو دی جائے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تو اب نقصان یہ ہوا کہ ہمیں علم دین تو سکھا دیا گیا، علم دین سے تو ہٹا دیا گیا، علم دنیا سکھا دیا گیا۔ اس علم دنیا کا سیکھنا تھا کہ ہمیں قرآن کی پہچان نہیں رہی۔ اگر کسی سے قرآن کی بات کی جائے، وہ یہ کہے گا کہ قرآن میں دکھا، اسے دکھا بھی دو گے، لیکن جب دل و دماغ میں قرآن نہیں ہے تو کہاں سے وہ ثابت کر پائے گا اس چیز کو؟ آج ہم لوگ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، کسی عیسائی کو، یہودی کو، نصرانی کو، ہندو کو، بدھ مت کو، ہم جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو میرے جیسا بن جا۔ سب سے پہلا اس کا سوال، اگر ہم اسے کہتے ہیں نا تو مسلمان بن جا، کلمہ گو ہو جا، ایک اللہ کا ماننے والا بن جا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بن جا، تو آگے جواب دیتا ہے کہ بھائی میں مسلمان بنوں، دیوبندی بنوں، اہل حدیث بنوں، نقش بندی بنوں، سہر وردی بنوں، بریلوی بنوں، کیا بنوں؟ مسلمان مجھے تو تم لوگوں میں نظر نہیں آتے، تمہارا تو آپس کا اختلاف ان چیزوں پر چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا بیٹا اگر میں اسے علم دین نہیں دے سکتا، اگر میرے بیٹے کے پاس علم دین نہیں ہے تو یقین جانے کہ میرا بیٹا کبھی دین کے معاملے میں بات نہ سنے گا، نہ کرے گا، نہ سمجھے گا۔ اس کے پاس جائیں گے نا کہ میرا بھائی دین پہ چل لے، دین کو حاصل کر لے، میرا بھائی نماز پڑھ لے، نماز پڑھا کر، باجماعت پڑھا کر، میرا بھائی کلمہ پڑھا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کر۔ وہ کہے گا بھائی کیا کہہ رہا ہے تو؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ ہاں جی، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں جی ڈاکٹر ہوں، میں MBBS ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ بھائی تیرے پاس دین ہے، اللہ کا علم ہے تجھے؟ جواب نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان، ہمارے بچے دین سے غافل ہو گئے۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان، اہل کفر، اہل علم پر تماچے مارنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ہاں جی، اہل کفر تماچے مارنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ اس کا نقصان، ہم لوگوں کے موبائلوں میں تمام کی تمام واہیات چیزیں موجود ہیں۔ یہ علم کے نہ ہونے کا نقصان ہے نا، کہ ہم لوگوں کے موبائلوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں کچھ بھی اسلام کے طرز کے مطابق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو اور اپنے موبائل کو ایسا رکھو کہ اگر کوئی کھول کے دیکھے اگر اسے کوئی کھول کے دیکھے تو شرمندگی نہ ہو۔ آج ہمارے دلوں کو دیکھ لو، ہمارے موبائلوں کو دیکھ لو، دونوں کھول کے دیکھ لو، دونوں میں گندگی ہی گندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ ایک شاعر نے لکھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی اسلامی طرز کے مطابق ہے تو پھر بندگی بھی ہو جائے گی، اللہ کو ایک بھی مانا جائے گا، اللہ کے نبی کو بھی اہمیت دی جائے گی، اللہ کے قرآن کو بھی فضیلت بخشی جو اللہ نے بخشی اس پہ عمل کیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی عمل کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے
کہ بندگی آنی چاہیے، زندگی بندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر زندگی بے بندگی ہے تو پھر ساری دنیا میں، سارے جہان میں شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ جب قبر میں اتارا جائے گا تب بھی شرمندگی ہوگی، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی شرمندگی ہوگی، جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تب بھی شرمندگی ہوگی، جب حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تب بھی شرمندگی ہوگی، جب ایک مسلمان امت محمدی کا شخص کسی جہنم میں کسی دوسرے کافر کے سامنے آئے گا تب بھی شرمندگی ہوگی۔ پیدائش سے لے کے مرنے تک، مرنے سے لے کے دوبارہ زندہ ہونے تک اور آخری حساب کتاب تک شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ اور اگلا نقصان یہ ہے کہ ہمارے مدارس کو کوئی باہر سے کافر نہیں آتا تباہ کرنے کے لیے، ہم خود، ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل ہمیں کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہماری ہی مخالفت، ہمارے مدارس کی ہی مخالفت کر رہی ہے۔ کسی نوجوان سے کہا جائے نا بھائی وہ فلاں مولوی کی بات سنی ہے، تو کہتا ہے یار چھوڑ، مولوی تو سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کسی جنازے میں گیا، جنازے میں ہے، پیچھے بھی داڑھی والے کے کھڑا ہوگا، کہنے لگا کہ یہ داڑھی والوں نے نا ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ نعوذ باللہ، کیا داڑھی والے جانتے ہیں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام داڑھی والے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داڑھی والے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین داڑھی والے ہیں جی۔ اور ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ان داڑھی والوں نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے جی، ان داڑھی والوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ پیچھے مولوی کے کھڑا ہونا ہے، پیچھے داڑھی والے کے کھڑا ہونا ہے۔ یقین کرے کہ اگر یہ داڑھی والے چھوڑ دیں نا تمہاری زندگیوں کو برباد کرنا، تو کبھی بھی کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، کہا جائے گا مر گیا مردود نہ فاتح درود، کھڈا مارو اور دفن کر دو اسے۔ اسلامی طرز کے مطابق کوئی دفن بھی نہیں کرے گا، اسلامی طرز کے مطابق کوئی آپ کا بچہ پیدا بھی نہیں ہوگا، اسلامی طرز کے مطابق کسی بچے کی پرورش نہیں ہوگی، اسلامی طرز کے مطابق کوئی عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ داڑھی والے تو برباد کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ مولوی سے اللہ بچائے۔ میرا بھائی، اگر تجھے مولوی سے اتنا ہی خطرہ ہے تو یہودیت اور نصرانیت اپنا لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسی مولوی نے تو تجھے پروان چڑھایا ہے، اسی مولوی نے تیرے بچے کے کان میں اذان دی، اسی مولوی نے تیرے بچے کا نام بتایا، اسی مولوی نے تیرے بچے کو کلمہ پڑھنا سکھایا، اسی مولوی نے تیرے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے جی، اسی مولوی نے تیرا نکاح پڑھایا، اسی مولوی نے تیرے کسی کے مرنے پر جنازہ پڑھایا، اسی مولوی نے قبر تک پہنچایا، اور اسی مولوی نے قبر کے عذاب کے بارے میں تمام لوگوں کو بتایا، اسی مولوی نے سارا کچھ کروایا۔ قبر تک تو کام آتا ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی ہمیں بکواس کرتے ہوئے۔ معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ سخت لگیں تو میں دوبارہ معذرت چاہوں گا۔ کیا حقیقت یہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس چیز کو نہیں جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورث الانبیاء۔ میری بات نہیں، میرے کسی استاد کی بات نہیں، میرے کسی ماں باپ بھائی بہن کی بات نہیں کہ اس نے مجھے کہی، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں العلماء ورث الانبیاء، اور ہماری زبانیں آج اگر کوئی بد کردار، بد زبانی کرتی ہیں تو صرف مولوی کے بارے میں کرتی ہیں، علماء کے بارے میں کرتی ہیں۔ اتنی غلیظ ہو چکی ہیں ہماری زبانیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل ناپاک ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر دھبا لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کیا ہم منافق نہیں؟ کیا ہمیں سچ بات سنائی دیتی ہے؟ ہمیں حقیقت اسلام کی دکھائی دیتی ہے؟ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے جو حق پر ہو، اسلام کے مطابق ہو؟ اسی وجہ سے آج ہمارے مدارس کی مخالفت ہو رہی ہے، اسی وجہ سے آج ہماری مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ اگر کفر کے شہر میں، کفر کے ملک میں اگر کسی مسجد کو گرایا جائے تو مسلمان ملک
جوش میں آ جاتا ہے، اور آج ہمارے اس ملک میں مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اندر سے دین کو نکال دیا اور کفر و شر کو اپنے اندر بٹھا لیا۔ ہم لوگوں نے اپنے اندر سے دین کو نکال دیا، یہودیت کو بٹھا لیا۔ ہم لوگوں نے اپنے اندر سے دین کو نکال دیا اور شرک کو بٹھا لیا۔ اسی وجہ سے آج دشمن ہم لوگوں پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آج ہم دشمن کے منہ کو بند نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنا بھی ایمان نہیں رہا کہ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے اسے ہم روک لیں، اتنا بھی ایمان نہیں رہا کہ ہم اپنے دل میں اسے غلط تسلیم کر لیں، بلکہ ایک ٹائم میں کہیں گے یار یہ بندہ غلط ہے، دوسرے ٹائم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے، اسے عزت دیں گے کہ تو نے میرے اسلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق زندگی دیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک سمجھائیں، اپنے بچوں کو احادیث کے بارے میں بتائیں، اپنے بچوں کو کارٹون سے نکال کر اسلام کی طرز پہ لے کر آئیں۔ اگر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے آباء و اجداد کے ایمان کو اور اپنے آنے والی نسل کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر نہیں سدھارنا چاہتے تو پھر میرا بھائی یہ خام خواہ منافقت کا دین اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔